اس نئے اور بیحد دلچسپ گہرے مطالعے میں تمام سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کا جو موضوع ہے نا، وہ کوئی معمولی تاریخی خاکہ یا صدیوں پرانی دستاویزات کی خشک سی ریڈنگ ہرگز نہیں ہے۔ بالکل نہیں، بلکہ آج ہم ایک ایسے سفر پر نکل رہے ہیں جو یہ سمجھنے کی کوشش ہے کہ دنیا کے ایک بڑے مذہب نے معاشرے، سیاست اور تاریخ کے دھارے کو ہمیشہ کے لیے کیسے بدل کر رکھ دیا۔ آج کی اس گفتگو کی بنیاد یوٹیوب چینل ڈیپ ایکسپرٹ ریویوز کا وہ بہترین اور تفصیلی جائزہ ہے جو کیرن آرمسٹرانگ کی مشہور کتاب اسلام اے شارٹ ہسٹری پر کیا گیا ہے۔ صحیح۔ اور یہاں شروع میں ہی یہ وضاحت کرنا انتہائی ضروری سمجھتا ہوں کہ اس نشست کا مقصد کسی مخصوص نظریے کی ترویج کرنا ہرگز نہیں ہے۔ جی بالکل، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ ہم ایک پرسکون اور تجزیاتی انداز میں ان تاریخی، معاشی اور نفسیاتی محرکات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جنہوں نے ایسی بڑی تبدیلیاں پیدا کی۔ یہ تحقیقی جائزہ خاص طور پر ان افراد کے لیے تیار کیا گیا ہے جو معلومات کے بوجھ تلے دبے بغیر مختلف حقائق کے درمیان موجود کڑیوں کو جوڑنا پسند کرتے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اور ہم فراہم کردہ مواد میں موجود کسی بھی سیاسی یا مذہبی تنازع میں فریق نہیں بن رہے۔ ہمارا مقصد خالصتاً تاریخی حقائق کو بالکل غیر جانبدارانہ انداز میں سامنے رکھنا ہے تاکہ تاریخ کو اس کے اصل پس منظر میں سمجھا جا سکے۔ صحیح کہا۔ اچھا، تو آئیے اسے تھوڑا کھول کر سمجھتے ہیں۔ جب ہم 7ویں صدی کے مکہ کی بات کرتے ہیں تو عام طور پر ذہن میں ایک عام سی صحرائی بستی، عام سے قبائل اور کھجوروں کے درختوں کا خیال آتا ہے، جو کہ ایک بہت ہی غلط تصور ہے۔ ہاں، لیکن کیرن آرمسٹرانگ کی کتاب اس تصور کو بالکل بدل دیتی ہے۔ مکہ اس وقت کوئی معمولی جگہ نہیں تھی، بلکہ یہ بین الاقوامی تجارت کا ایک بہت بڑا اور طاقتور مرکز تھا۔ بالکل۔ قریش کے تجارتی قافلے یمن سے شام تک جاتے تھے اور بے تحاشا دولت کما رہے تھے، اور وہاں ایک قسم کا کٹ تھروٹ کیپٹلزم چل رہا تھا، یعنی سرمایہ دارانہ نظام نے پرانے اخلاقی اصول تباہ کر دیے تھے اور منافع کی اندھی ہوس نے معاشرے کے کمزور طبقوں کو بالکل اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ مکہ کے اس بے رحم معاشی نظام کو سمجھے بغیر اس نئی سماجی تحریک کے آغاز کو سمجھنا ناممکن ہے۔ اسلام کا آغاز محض چند روحانی عقائد یا تنہائی میں کی جانے والی عبادت تک محدود نہیں تھا۔ تو پھر اس کا اصل ہدف کیا تھا اس وقت؟ کیرن آرمسٹرانگ واضح کرتی ہیں کہ یہ اصل میں ان کمزوروں، یتیموں، بیواؤں اور غریبوں کے حقوق کے لیے ایک عملی جدوجہد تھی جو اس نئے سرمایہ دارانہ نظام کی چکی میں پس رہے تھے۔ اس پیغام کا اصل مقصد دولت کو چند ہاتھوں میں جمع ہونے سے روکنا اور معاشرے کے سب سے کمزور طبقے کو عزت دینا تھا۔ یہ واقعی ایک منصفانہ معاشرہ قائم کرنے کی عملی تحریک تھی۔ اور اسی سماجی انصاف کی بات کریں تو کتاب میں سجدے کی نفسیات والا پہلو مجھے بہت حیران کن لگا۔ وہ واقعی ایک دلچسپ تجزیہ ہے۔ دن میں کئی بار زمین پر ماتھا ٹیکنے اور سجدہ کرنے کا حکم، جسے آج ہم عام طور پر صرف ایک مذہبی رسم سمجھتے ہیں، اس زمانے کے عرب معاشرے میں ایک انقلاب تھا، کیونکہ اس معاشرے میں زمین پر جھکنا غلامی اور ذلت کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ بالکل۔ وہاں یہ قریش کے مغرور سرمایہ داروں کے تکبر کو توڑنے کی ایک باقاعدہ جسمانی مشق تھی۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جب انسان روزانہ خود کو زمین پر گراتا ہے تو وہ اپنے جیسے دوسرے انسانوں، خاص طور پر غریبوں پر تکبر نہیں کر سکتا۔ یہ ایک زبردست نفسیاتی تربیت تھی جس نے امیر اور غریب کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا۔ عام طور پر تو یہ تصور پایا جاتا ہے کہ ابو جہل اور ابو سفیان جیسے سرداروں کی مخالفت صرف بتوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے تھی۔ دیکھیں، آرمسٹرانگ کی تحقیق بتاتی ہے کہ ان کو اصل خطرہ اپنی دولت، تجارتی مونوپلیز اور معاشرتی رتبے کے چھن جانے سے تھا۔ یعنی آخرت کے تصور نے انہیں ڈرا دیا تھا؟ جی، کیونکہ انہیں بتایا گیا کہ ان کی بے پناہ دولت اور طاقتور قبیلہ وہاں کام نہیں آئے گا، بلکہ ان سے اس بات کا حساب لیا جائے گا کہ انہوں نے غریبوں اور یتیموں کے مال کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ یہ تو بالکل ایسا تھا جیسے کسی ماڈرن بلینئر کو بتایا جائے کہ آخرت میں ان کے بینک اکاؤنٹس اور آف شور پراپرٹیز انہیں کوئی VIP پاس نہیں دلا سکتی۔ صحیح مثال دی آپ نے۔ وہاں ان کا رتبہ ایک عام مزدور کے برابر ہوگا۔
یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے جب اس پیغام کو کچلنے کے لیے نئے مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کر دی گئی، ان کا معاشی اور سماجی بائیکاٹ کیا گیا، تو مجبوراً 622 عیسوی میں ہجرت کا فیصلہ کیا گیا، جو کہ صرف ایک بھوگولیہ یا جغرافیکل تبدیلی نہیں تھی۔ ہاں، ہجرت عام طور پر صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کو سمجھا جاتا ہے، لیکن عرب معاشرے کی روایات کے مطابق یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ اس نے خون اور نسل کے خاندان رشتوں کو توڑ کر ایک نظریے کی بنیاد پر ایک نئی کمیونٹی بنائی، جسے ہم ایک سپر ٹرائب کہہ سکتے ہیں۔ اس دور کی سیاسی حقیقت یہ تھی کہ انسان کی پوری قیمت اس کے قبیلے سے طے ہوتی تھی۔ قبیلے کے بغیر انسان کی کوئی حیثیت نہیں تھی اور اس کی جان کی کوئی حفاظت نہیں تھی۔ تو ایسے ماحول میں نظریات کی بنیاد پر ایک نئی ریاست کا قیام، جہاں خون کے بجائے عقیدہ اور معاہدہ اہمیت رکھتا ہو، ایک بے مثال انقلابی قدم تھا۔ اور اسی مدینہ کے معاہدے میں مسلمان، یہودی قبائل اور مشرکین سب شامل تھے۔ اسی سیاسی اور قبائلی پس منظر میں بنو قریظہ اور قبلے کی تبدیلی کے واقعات پیش آئے، جو کہ اکثر بہت کنٹروورشل سمجھے جاتے ہیں۔ بالکل، لیکن آرمسٹرانگ واضح کرتی ہیں کہ بنو قریظہ کے خلاف جو کارروائی ہوئی وہ کسی ماڈرن یورپین طرز کی یہود دشمنی یا اینٹی سیمیٹزم پر مبنی نہیں تھی، بلکہ اس دور کے قبائلی اور جنگی اصولوں کے تحت کھلی غداری کی سزا تھی۔ جی، انہوں نے خندق کی جنگ کے دوران جب مدینہ چاروں طرف سے گھرا ہوا تھا، دشمنوں کے ساتھ مل کر سمجھوتا توڑ دیا تھا۔ یہ خالصتاً ایک سیاسی اور جنگی مسئلہ تھا۔ اور قبلے کا رخ بدلنا، میرے خیال میں یہ اس نئے سپر ٹرائب کی آزادی کا سب سے بڑا اعلان تھا۔ صحیح کہہ رہی ہیں آپ۔ جب قبلے کا رخ یروشلم سے مکہ کی طرف موڑا گیا تو یہ مسلمانوں کی ایک الگ اور آزاد مذہبی شناخت کا مضبوط ترین اظہار تھا۔ انہوں نے اعلان کیا کہ اب وہ کسی مقامی فرقے کا حصہ نہیں، بلکہ براہ راست اس خالص ابراہیمی عقیدے کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ ظاہر ہے، اور اسی آزادی اور خود مختاری کے اعلان نے ان فتوحات کا راستہ کھولا جنہوں نے آنے والے دہائیوں میں دنیا کا نقشہ بدلا۔ لیکن پیغمبر اسلام کی وفات کے بعد جو نیا دور شروع ہوا، اس میں ریاست کو فوراً ایک بڑے بحران کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ ردہ کی جنگوں کی بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں، ردہ کی جنگیں، جنہیں عام طور پر صرف مذہب سے دوری یا ارتداد سمجھا جاتا ہے، آرمسٹرانگ کے مطابق خالصتاً مذہبی بغاوتیں نہیں تھیں۔ اصل میں بہت سے قبائل یہ سمجھتے تھے کہ ان کا معاشی معاہدہ صرف پیغمبر اسلام کے ساتھ تھا، خاص طور پر زکوٰۃ یا ٹیکس دینے کا مسئلہ۔ ایگزیکٹلی، تو یہ بغاوت مرکز سے معاشی آزادی اور ٹیکس نہ دینے کا اعلان تھے، جسے کنٹرول کرنا نئی ریاست کے لیے باقاعدہ کا مسئلہ تھا۔ اس سے یہ سمجھ آتا ہے کہ ابتدائی فتوحات کے محرکت کو صرف مذہبی جذبے تک محدود نہیں کیا جا سکتا۔ ان کا مقصد بزور شمشیر مذہب پھیلانا نہیں تھا، جیسا کہ عام طور پر مغربی تاریخ میں بتایا جاتا ہے۔ ان فتوحات کا اصل مقصد عرب قبائل کو آپس کی خانہ جنگی سے بچانا اور ان کی توانائیوں کو ایک مشترکہ مہم کے ذریعے باہر کی طرف موڑ کر امت کو متحد رکھنا تھا۔ لیکن اس تیز رفتار پھیلاؤ نے نئے مسائل کو بھی جنم دیا۔ جب ہم بنو امیہ کے دور میں آتے ہیں تو وہاں سیاست اور مذہب کا سیدھا ٹکراؤ نظر آتا ہے۔ خلافت کو ایک خاندانی بادشاہت میں تبدیل کیا گیا، جو کہ اسلامی مساوات کے اصولوں کے بالکل خلاف تھا۔ حالانکہ کتاب اشارہ کرتی ہے کہ شاید اس وقت کی وسیع ہوتی ہوئی اور گرتی ہوئی معیشت کو بچانے کے لیے سینٹرلائزیشن ایک عملی ضرورت بن چکی تھی۔ یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں ریاستی ضروریات اور مذہبی اقدار آپس میں ٹکراتی ہیں، اور اسی ٹکراؤ کے نتیجے میں سانحہ کربلا جیسے المناک واقعات پیش آئے، جہاں اعلیٰ مذہبی اقدار کو ریاستی مفادات پر ترجیح دینے کی کوشش کی گئی۔ لیکن اگر ہم غور کریں، اس سیاسی بے چینی اور بادشاہت کے دوران معاشرے کے اندر سے ہی ایک نئی بیداری پیدا ہو رہی تھی۔ حکمران اپنے مفادات میں الجھے تھے، لیکن عام لوگوں کی زندگی کو چلانے کے لیے قانون یا فقہ کا نظام اوپر سے حکمرانوں نے نہیں تھوپا۔ بالکل نہیں، یہ عوام کے اندر سے مساجد کے صحنوں میں امام ابو حنیفہ جیسی شخصیت نے بنایا۔ انہوں نے عام لوگوں کے روزمرہ مسائل کو حل کرنے کا ذمہ لیا اور ایک ایسا نظام ترتیب دیا جو ریاست سے آزاد تھا۔ اور صرف قانون ہی نہیں، بلکہ عوامی اور فکری بے چینی کے نتیجے میں تصوف نے بھی جنم لیا۔ بنو امیہ اور عباسد دور کی پرتعیش مادی اور شاہانہ زندگی کے خلاف یہ ایک شدید روحانی رد عمل تھا۔ لوگ دیکھ رہے تھے کہ حکمران محلوں میں رہ رہے ہیں
اور مذہب کا نام استعمال کر رہے ہیں۔ ایسے میں رابعہ بصری جیسی ہستیوں نے عشق الہی کا جو تصور پیش کیا وہ بے مثال تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ عبادت صرف جنت کے شوق یا جہنم کے خوف سے نہیں بلکہ خالص خدا کی محبت میں ہونی چاہیے۔ یہ ایک طرح سے اس وقت کی مٹیریلسٹک سوسائٹی سے بغاوت تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو جہاں عوام میں یہ روحانی اور علمی ترقی ہو رہی تھی، وہاں عباسی دور میں ریاستی جبر کا آغاز بھی ہوا۔ حالانکہ عباسد دور سائنس، فلسفے اور تراجم کے حوالے سے ایک سنہری دور تصور کیا جاتا ہے۔ سنہری دور تو تھا، لیکن ریاست نے عقائد پر اپنا مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے لیے مہنہ یعنی انکوزیشن کا سلسلہ بھی شروع کر دیا تھا۔ ریاست نے معتزلہ کے عقلی نظریات کو زبردستی نافذ کرنے کی کوشش کی، اور جو انکار کرتا اس پر شدید ظلم کیا جاتا۔ امام احمد بن حنبل نے اس ریاستی ظلم کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور قید و بند کی صحبتیں برداشت کیں۔ یہ واقعہ اس بات کی علامت ہے کہ جب ریاست عام لوگوں کے عقائد پر مکمل کنٹرول چاہتی ہے تو معاشرے میں کتنی شدید اور لمبی کشمکش پیدا ہوتی ہے، جس کے اثرات صدیوں تک رہتے ہیں۔ تو ان سب باتوں کا آخر مطلب کیا ہے؟ اگر ہم 10ویں صدی کی طرف آگے بڑھیں تو عباسد خلافت کمزور پڑ چکی تھی اور مرکزیت ٹوٹ رہی تھی۔ ایک عام قاری کو بظاہر یہ ایک زوال کی نشانی لگتی ہے کہ اتنی بڑی سلطنت ٹکڑوں میں تقسیم ہو رہی ہے، لیکن یہاں تحقیق ایک بہت ہی کاؤنٹر انٹیوٹیو اور حیران کن پہلو سامنے لاتی ہے کہ یہ سیاسی بکھراؤ دراصل ایک نئے علمی عروج کا سبب بنا۔ اصل میں سیاسی مرکزیات کے ٹوٹنے سے مختلف آزاد امیر اور حکمران ابھرے، جنہوں نے الگ الگ علاقوں میں اپنے دربار قائم کیے۔ ان درباروں کو عظیم تر بنانے کے لیے انہوں نے آپس میں سخت مقابلہ شروع کر دیا۔ ہر امیر چاہتا تھا کہ اس کے دربار میں بہترین شاعر، فلسفی اور سائنسدان موجود ہوں۔ صحیح۔ اور اس مقابلے کے نتیجے میں تعلیمی ادارے کھلے۔ مصر میں جامعہ الازہر قائم ہوئی، اندلس میں ابن رشد نے فلسفے کو نئی وسعتیں دیں، اور سمرقند اور بخارا میں ابن سینا جیسے مفکرین پیدا ہوئے۔ یعنی سیاسی بکھراؤ نے سرمایہ کو مختلف مراکز میں تقسیم کر کے ایک عظیم ثقافتی اور علمی ترقی کو جنم دیا۔ اسی علمی عروج اور تقابلی دور میں امام غزالی کا بحران سامنے آتا ہے، جو مجھے نجی طور پر بہت متاثر کرتا ہے۔ وہ ایک بہت اہم ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ 1095 میں وہ بغداد کی مشہور نظامیہ یونیورسٹی کے سب سے بڑے پروفیسر تھے۔ ان کے پاس شہرت تھی، عزت تھی، طاقت تھی، لیکن اچانک انہیں ایک شدید نفسیاتی اور روحانی بحران، جسے ہم نروس بریک ڈاؤن کہتے ہیں، اس کا سامنا کرنا پڑا۔ حالات یہاں تک پہنچ گئیں کہ وہ بولنے سے قاصر ہو گئے۔ انہیں لگا کہ قانون اور منطق کے اصول تو انہیں پتہ ہیں، لیکن وہ خدا کو محسوس نہیں کر پا رہے۔ یہ ایک ایسی ذاتی کشمکش تھی جس نے انہیں سب کچھ چھوڑ کر برسوں تک سفر کرنے پر مجبور کر دیا۔ یہ بحران دراصل اس وقت کے پورے معاشرے کا بحران تھا، جہاں ظاہری رسم و رواج اور اندرونی روحانیت الگ ہو چکے تھے۔ جب امام غزالی برسوں بعد اس بحران سے واپس آئے تو انہوں نے ظاہری قانون یعنی شریعت اور باطنی روحانیت یعنی تصوف کو آپس میں ایسی خوبصورتی سے ملا دیا جس نے آنے والی صدیوں کے لیے اسلامی فکر کا راستہ مقرر کر دیا۔ انہوں نے عوام کو سکھایا کہ قانون صرف دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ اندرونی روحانی سفر تک پہنچنے کا ایک راستہ ہے۔ انہی صدیوں میں ایک اور مزیدار اور حیرت انگیز واقعہ یہ ہوا کہ جب مغرب سے صلیبی جنگیں شروع ہوئیں، جسے ہم کروسیڈز کہتے ہیں، تو مسلمانوں نے شروع میں انہیں کوئی خاص اہمیت ہی نہیں دی تھی۔ یہ واقعی بہت حیران کن ہے، کیونکہ جسے مغرب میں آج بھی دنیا بدل دینے والا واقعہ سمجھا جاتا ہے اور جس پر بے شمار کتابیں اور فلمیں بنی ہیں، اس وقت کے مسلمانوں کے لیے وہ صرف ایک معمولی سرحدی مسئلہ تھا۔ ان کے نزدیک اصل تباہی وہاں سے نہیں آئی، اصل اپوکلپس تو منگولوں کے حملے کی صورت میں مشرق سے آئی۔ 1258 میں بغداد کا سقوط ہوا اور دستاویزات بتاتی ہیں کہ منگولوں نے اس قدر تباہی مچائی کہ کتابیں دریائے دجلہ میں پھینک دی گئیں اور پانی سیاہی سے کالا ہو گیا تھا۔ یہ ایک ایسی تباہی تھی جس نے اس تہذیب کی جڑیں ہلا کر رکھ دی۔ منگولوں نے اس خطے کی صرف اینٹیں نہیں بکھیری بلکہ وہاں کے بسنے والوں کو ایک شدید نفسیاتی ٹراما بھی دیا۔ انہیں لگا کہ شاید تاریخ کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ لیکن اس عظیم تباہی کے ڈھیر سے اور اس شدید غم سے ایک امید نے جنم لیا۔
جلال الدین رومی جیسی عظیم صوفی شخصیت اس ٹراما کی ہی پیدائش ہے؟ بالکل، رومی کا اپنا خاندان منگولوں کے حملے کے باعث اپنا گھر چھوڑنے پر مجبور ہوا تھا، لیکن انہوں نے اس دکھ کو ایک عالمی روحانی پیغام میں بدل دیا۔ انہوں نے سکھایا کہ جب انسانی انا ٹوٹتی ہے، جب سب کچھ برباد ہو جاتا ہے، تبھی خدا کا نور اندر آنے کا راستہ بنتا ہے۔ اس غم اور دکھ نے دنیا کو وہ روحانی سکون دیا جس کی آج بھی مشرق و مغرب میں مثالیں دی جاتی ہیں۔ اور پھر وقت کے ساتھ جب ہم تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں تو گن پاؤڈر امپائرز کا دور آتا ہے۔ صفوید، مغل اور عثمانیہ سلطنتیں، جنہوں نے توپ خانے اور نئے جنگی طریقوں کو اپنا کر اپنی طاقت بہت بڑھا لی تھیں۔ یہ تینوں عظیم سلطنتیں تھیں جنہوں نے اپنے اپنے دور میں معاشرے کو نئی شکل دی۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو یہاں علماء کے کردار میں ایک بہت واضح فرق نظر آتا ہے جو آنے والے زوال کی نشاندہی کرتا ہے۔ وہ کیسے؟ صفوید دور میں، جو آج کے ایران کے آس پاس تھا، علماء کو عوام کی طرف سے براہ راست مالی مدد ملتی تھی، اس لیے وہ ریاست کے محتاج نہیں تھے اور انہوں نے اپنی خود مختاری برقرار رکھی۔ لیکن اس کے برعکس عثمانیہ یا اوٹومن دور میں ریاست نے علماء کو اپنا ملازم بنا لیا۔ قاضیوں کو سرکاری عہدے اور بھاری تنخواہیں دی گئیں، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی آزادی ختم ہو گئی، اور جب وہ ریاست کے پابند ہو گئے تو انہوں نے نئے عالمی رجحانات کو سمجھنے کے بجائے معاشرے کو جمود کا شکار کر دیا، یہاں تک کہ پرنٹنگ پریس جیسی جدت کو بھی لمبے عرصے تک روک کے رکھا۔ اور یہی وہ جمود تھا جس کے بعد وہ دور آیا جب مغربی جدیدیت یا ماڈرنٹی کا اسلامی دنیا سے سیدھا ٹکراؤ ہوا۔ مغرب کی جدیدیت 300 سال کے ایک فطری اور قدرتی عمل کا نتیجہ تھی۔ انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے تجربات سے سیکھا، فلسفی تحریکیں چلائیں اور سائنس میں ترقی کی۔ لیکن اسلامی دنیا پر یہ جدیدیت نو آبادیاتی طاقتوں یعنی کولونیل پاورز کے ذریعے زبردستی مسلط کی گئی۔ یہ کوئی فطری عمل نہیں تھا بلکہ ایک فوجی اور معاشی زبر تھا۔ اس زبردستی کی جدیدیت کا سب سے پہلا بڑا جھٹکا نیپولین کا مصر پر حملہ تھا۔ وہ اپنے ساتھ صرف فوج نہیں لایا تھا بلکہ سائنسدان، ماہرین اور پرنٹنگ پریس بھی لایا تھا۔ اس نے وہاں کے لوگوں میں ایک شدید شناخت کا بحران پیدا کیا کہ آخر ان کی تہذیب اتنی پیچھے کیسے رہ گئی۔ اور معاشی تباہی کی مثال بنگال کے کپڑے کی صنعت ہے۔ برطانوی تاجروں نے بنگال کی صدیوں پرانی اور خوشحال صنعت کو ایسے مناسب منصوبہ بندی سے تباہ کیا کہ وہ خطہ جو دنیا بھر کو بہترین کپڑا فراہم کرتا تھا، صرف برطانیہ کے کارخانوں کے لیے خام مال پیدا کرنے والا ایک کھیت بن کر رہ گیا۔ سب سے زیادہ تکلیف دہ بات تو یہ ہے کہ اس جدیدیت کو زبردستی نافذ کرنے میں باہر کی طاقتوں کے ساتھ ساتھ مقامی حکمرانوں کا اپنا کردار بڑا ظالمانہ تھا۔ مصر کے محمد علی پاشا کو ہی دیکھ لیں، جس نے یورپ جیسی فوجی اور صنعتی طاقت بننے کے شوق میں کسانوں سے ایسی جبری مشقت لی کہ لوگ خوف کے مارے خود کو اندھا کر لیتے تھے تاکہ وہ فوجی مشینری کا حصہ بننے سے بچ سکیں۔ یا پھر ترکی میں اتاترک اور ایران میں رضا شاہ پہلوی کی مثالیں ہیں۔ ان کے دور میں ریاستی طاقت کے ذریعے لباس اور تعلیم کے نئے قوانین سختی سے نافذ کیے گئے، مدرسے بند کیے گئے اور ریاستی جبر کے ذریعے لوگوں کا لباس بدلنے کی کوشش کی گئی، جس نے معاشرے میں ایک شدید رد عمل پیدا کیا۔ ان آمرانہ ہتھ کنڈوں نے مذہب کو ختم تو نہیں کیا بلکہ اسے مجبوراً زیر زمین ڈھکیل دیا۔ آرمسٹرانگ کی تحقیق بہت واضح طور پر بتاتی ہے کہ جب جدیدیت کو اس جبر، خوف اور بے عزتی کے ذریعے مسلط کیا جاتا ہے تو اسی سے وہ ذہنیت جنم لیتی ہے جسے آج ہم فنڈامنٹلزم یا بنیاد پرستی کہتے ہیں۔ بالکل، مصر کے سید قطب اس کی زندہ مثال ہیں۔ وہ پہلے ایک پڑھے لکھے مغربی ادب پڑھنے والے لبرل انسان تھے، لیکن جب انہیں قید کیا گیا اور ان کی آنکھوں کے سامنے نوجوان کارکنوں پر ریاستی تشدد ہوا تو اس بے رحم جبار نے انہیں مکمل طور پر بدل دیا اور انہوں نے ان جدید سیکولر ریاستوں کے خلاف فتوے دیے۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ مذہب جب زندہ رہنے کی آخری جنگ لڑتا ہے تو خوف اکثر اس کی شکل بگاڑ دیتا ہے، لیکن آج کے دور میں اس تاریکی کے باوجود ایک درمیانے راستے کی کوشش بھی ہو رہی ہے۔ جی، جیسے جدید دور میں خواتین کا حجاب پہننا لازمی نہیں کہ کسی پچھڑے پن کی علامت ہو۔
بہت سی اعلیٰ تعلیم یافتہ اور پیشاور خواتین اسے اپنی مرضی سے پہنتی ہیں۔ یہ دراصل مغربی انفرادیت اور جسمانی نمائش کے خلاف ایک شاندار اور طاقتور احتجاج ہے۔ اپنی اقدار اور شناخت کو اس کنزیومرسٹ معاشرے میں برقرار رکھنے کا طریقہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مختلف مفکرین جیسے عبدالکریم سروش اور راشد الگنوچی سامنے آئے ہیں، جو جدید سائنس، جمہوریت اور انسانی حقوق کو اسلامی اقدار کے ساتھ جوڑنے کی عملی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ مغربی سیکولرزم کی اندھی تقلید کے بغیر اور پرانے وقتوں میں قید ہوئے بغیر تہذیب کی روح اور اخلاقیات کو زندہ رکھ کر ہی جدید ادارے اور سسٹم اپنائے جا سکتے ہیں۔ صحیح۔ ان تمام باتوں کو اگر ہم سمیٹیں تو اس تحقیقی نشست کو سننے والوں کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ صرف پرانی تاریخی کہانیاں نہیں ہیں، یہ اس بات کو سمجھنے کی چابی ہیں کہ آج کی دنیا مشرق وسطیٰ کی سیاست اور ہمارے معاشراتی رویے اس شکل میں کیوں ہیں۔ حقائق کا یہ تسلسل ہمیں بتاتا ہے کہ انسان مشکل ترین اور تاریک ترین حالات میں بھی امید نہیں ہارتا اور نئے راستے تراشتا رہتا ہے۔ اس تمام گفتگو سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ آج کے اس جائزے سے یہ ثابت ہوا کہ 10ویں صدی کے سیاسی بکھراؤ اور پھر منگولوں کی ہولناک تباہی نے آخرکار امام غزالی، ابن سینا اور رومی جیسے عظیم مفکرین اور ایک نئے عالمی علمی انقلاب کو جنم دیا تھا۔ ہاں، تو کیا آج کے جدید دور میں دنیا کا جو بکھراؤ، سیاسی تقسیم اور شدید نظریاتی بحران ہمیں ہر طرف نظر آ رہا ہے، کیا یہ صرف تباہی ہے یا یہ بھی کسی نئے بے مثال اور عظیم عالمی فکری انقلاب کا بیج بو رہا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہر کسی کو خود غور کرنا چاہیے۔ یہ واقعی غور طلب اور گہری سوچ میں ڈال دینے والی بات ہے، اور اسی امید افزا سوچ کے ساتھ ہم آج کے اس تفصیلی جائزے کا باقاعدہ اختتام کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس تاریخی اور تحقیقی سفر میں شامل ہونے کے لیے تمام سننے والوں کا بہت بہت شکریہ۔ خود تحقیق کرتے رہیے اور نئے سوالات اٹھاتے رہیے۔ خدا حافظ۔